اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مخلوقات پیدا کی ہیں انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اور پھر ان میں سے کچھ ایسی مخلوقات ہیں کہ جنہیں اللہ نے مکلف بنایا ہے۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ ان پر تکلیف اور ذمہ داری عائد کی ہے کہ اس ذمہ داری کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ وہ جو مکلف مخلوق ہیں وہ جنات ہیں اور انسان ہیں، یعنی جو مکلف ہے قیامت کے دن اللہ اس سے سوال بھی کرے گا اس کی زندگی کے بارے میں، اور جو مکلف نہیں ہے اس سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ مگر جو مخلوق غیر مکلف ہے جیسے جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کے بھی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ان کی فطرت کے اندر وہ چیزیں ودیعت کر دی ہیں جس کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک جانور ہے تو وہ بھی جو مادہ ہے، جو مامتا ہے، اس کے اندر اپنے بچوں کے لیے وہ عاطفت، وہ جذبات، وہ شفقت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بچپن میں اپنے بچوں کا تحفظ کرتی ہے۔ اسی طرح جانوروں کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ نے ان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ جب ان پر موت کا وقت قریب آتا ہے تو ان کو اندرونی طور پر ایسے احساسات ہوتے ہیں، وہ آبادیاں چھوڑ کر ویرانوں میں چلے جاتے ہیں اور ان کی موت آبادیوں سے دور ویرانوں میں ہوتی ہے۔ مگر جو انسان تھا، چونکہ اللہ نے اسے عقل عطا کی ہے تو اس لیے اللہ نے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، عام طور پہ جملہ بولا جاتا ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، یا قرآن کی جیسی آیت سے کہ انسان جانوروں سے بدتر ہے۔ در حقیقت یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، قرآن کی آیت میں جو انسان کی تخلیق کے اندر مختلف عناصر ہیں اس کی وضاحت اللہ نے قرآن کے اندر کی ہے۔ تو جیسے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کے اندر عقل تھی، خواہش نہیں ہے، فرشتے کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، ان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ فلاں فرشتہ فلاں کا بیٹا ہو یا کسی کا بھائی ہو، ان کے اندر یہ رشتہ داریاں فرشتوں میں نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، ان کے اندر خواہشات رکھی ہیں مگر انہیں عقل نہیں دی۔ اب یہ ہے کہ جانور کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ان کی نسل آگے بڑھتی ہے، مگر چونکہ عقل نہیں ہے تو جانور یہ نہیں دیکھتا کہ وہ جو کھانا کھا رہا ہے، چارہ چر رہا ہے، وہ اپنے مالک کے کھیت سے کھا رہا ہے یا کسی اور کے کھیت سے کھا رہا ہے، چونکہ اس کے اندر عقل نہیں۔ اب اللہ نے انسان کے اندر فرشتوں کی خصوصیت بھی رکھی ہے اور جانوروں والی بھی خصوصیت رکھی ہے، یعنی انسان کے اندر خواہش بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ اب اگر انسان کی عقل اس کی خواہش پر غالب آ جائے تو روایات میں یہ ہے کہ یہ انسان فرشتوں جیسا نہیں ہے بلکہ فرشتے سے افضل ہوگا۔ اس لیے کہ جانور اس لیے عبادت انسان کے مقابلے میں فرشتہ اس لیے عبادت کر رہا ہے، اس کے اندر خواہش نہیں ہے، اس کے اندر صرف عقل ہے، اس کے اندر گناہ کرنے کی فرشتے میں صلاحیت نہیں ہے۔ اس لیے فرشتے کا معصوم ہونا کمال نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر سے گناہ کرنے کی صلاحیت ہی سلب کر دی گئی ہے، صرف اللہ نے اسے عقل دی ہے، خواہش نہیں۔ لیکن جب انسان کی خواہش اس کی عقل پر غالب آ جائے تو روایات میں ہے یہ فرشتہ نہیں بلکہ فرشتے سے افضل شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اب انسان کے اندر خواہش بھی ہے، اور اگر یہ جو جانوروں والی خصوصیت خواہش انسان کے اندر ہے، اگر یہ خواہشات انسان کے عقل پر حاوی ہو جائیں تو اب روایت میں کہا گیا ہے بل ہم کالانعام بل اضل، اب یہ جانوروں جیسا نہیں ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ سورہ انعام میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ کالانعام جو پایوں جیسے نہیں کہا بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی یہ بدتر ہو جائے گا، کیونکہ فرشتہ تو اس لیے اپنی صرف خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اس کے اندر عقل نہیں اللہ نے رکھی، مگر انسان کے پاس عقل ہے، وہ اپنی عقل کے ذریعے اپنے راستے کا تعین کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے انسان کے لیے آسانی کے لیے اسے مکتوب شکل میں آئین دیا جو قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے مسلمانوں کے پاس۔ پھر اللہ نے انبیاء بھیجے کہ انہیں دیکھ کر اپنی زندگی گزارو، ائمہ معصومین بھیجے ان کی سیرت کو دیکھ کر اپنی سیرت ان کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کرو، اور پھر جب انسان ان کی سیرت کے مطابق چلتا ہے تو پھر یہ انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو ہے کہ مالک کائنات ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی ذات کی معرفت اور ائمہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
गुनाहों की बख्शिश के लिए, मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए बुलंद सलावत पढ़िए। इस हफ्ते के इस्लामी मुनासबात के हवाले से अगर अर्ज करूँ तो जो कल का दिन था 15 जमातियुल अव्वल, ये हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मिलाद अगर चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत को देखें तो सबसे पहले जो एक अमीरुल मोमिनीन की सीरत से हमें एक अहम फैसला नजर आता है कि अरब का मुआशरा, उसके अंदर असबियत थी, तअस्सुब था। वो अपने आप को अफजल समझते थे और अजमियों को वो कमतर समझते थे। मगर अगर आप इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की वालिदा जनाब शहरबानो को देखें कि जो बज़ाहिर ईरान के बादशाह की बेटी थी, जब वो दरबार में आई तो आपने लोगों से राय पूछी कि इन कैदियों का क्या फैसला होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि इनको जैसे कैदियों से फैसला किया जाता है कि बाजार में बेच दिया जाए। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा नहीं, ये ईरान के बादशाह की बेटियां हैं, इनके खानदानी इज्जत व तकरीम की हिफाजत की जाएगी। और आपने कहा हम इन्हें इख्तियार देते हैं, वो अपने लिए मुसलमानों में से जिसका इंतखाब करेंगे उसके साथ इनका अक़्द कर दिया जाएगा। तो रिवायात में है ये दो बादशाह की बेटियां थी, एक का नाम शहरबानो था, दूसरे का नाम गिहानबानो था। एक का अक़्द इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हुआ और दूसरी का अक़्द जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ हुआ। यानी इमाम अलैहिस्सलाम ने मौला अली ने अपने फैसले से बताया कि जहां पर अरब अपनी खानदानी फजीलत और बरतरी को समझते हैं और कैदियों के साथ इंतहाई तहकीर आगे शुरू किया जाता है, वहां पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये फैसला करके बताया कि सिर्फ बरतरी का मायार तुम्हारा खानदान नहीं है या सिर्फ तुम्हारा नस्ब नहीं है, बल्कि इंसान का ज़ाती अमल और किरदार उसकी फजीलत का बाइस बनता है। इन्ना अक्रमकुम इन्नल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह की नज़र में उतना ज़्यादा वो शख्स साहिब इज़्ज़त व करामत है जो जितना ज़्यादा अपने अंदर खौफ खुदा रखता है, तक़वा परहेज़गारी रखता है। फिर अगर इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत देखिए, इमाम अलैहिस्सलाम की जो सगी वालिदा थी, रिवायात मुस्तनद के मुताबिक आपका इंतकाल इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत के फौरन बाद हो गया था। फिर एक और कनीज़ थी जो इमाम अलैहिस्सलाम की परवरिश करती रही। आपने 2 साल मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे, फिर 10 साल इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे, उसके बाद फिर तकरीबन 10 से 11 साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे। इसलिए जब वाक़या करबला हुआ था उस वक़्त इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 23 वर्ष के करीब थी, यानी 22 से 23 वर्ष के करीब थी जब आप मसनद इमामत में फाइज हुए। और उसके बाद आपने 34 साल तकरीबन वाक़या करबला के बाद ज़िंदगी गुजारी, चूँकि 95 हिजरी में आपकी शहादत होती है। 61 हिजरी में वाक़या करबला हुआ और 95 हिजरी में आपकी शहादत हो गई। अब वाक़या करबला के बाद जो इमाम अलैहिस्सलाम पर इमामत की जिम्मेदारियाँ थी, देखिए इमाम का मकसद क्या है कि आपने इस्लाम के अक्सर मारिफ और मफाहिम की हिफाजत करनी है। इमाम की ये जिम्मेदारी है कि लोगों की हिदायत का इंतजाम करें। अब जब एक तरफ वाक़या करबला था और बनु उमय्या और यजीद की हुकूमत को ये खदशा था कि कहीं हुसैन इब्न अली का ये बेटा हुकूमत वक्त के खिलाफ बगावत न कर दे या कोई लश्कर इकट्ठा करके फिर हुकूमत के खिलाफ खुरूज न किया जाए। इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम के ऊपर जासूस मुतय्यन किए गए। और यही वजह है कि जब मुख्तार सफ़ी भी अगर पहला नुमाइंदा इमाम के पास भेजता है तो इमाम उसे जनाब मोहम्मद हनफिया की तरफ भेज देते हैं कि अगर तुमने मेरी राय पूछनी हो तो मोहम्मद हनफिया तुम्हें आगाह कर देगा। और इस वजह से बाद लोगों को ये गलत फहमी हो गई कि शायद मोहम्मद हनफिया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम नहीं थे, मगर ये इमाम की एक सियासी वसीयत थी जिसकी वजह से लोग दूसरी तरफ कर रहे। और जब अच्छा खासा एक गिरोह पैदा हो गया कि जो मोहम्मद हनफिया को इमाम कहने लगा, तो फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हजर अस्वद के पास जाते हैं और वो फैसला करता है कि कौन इमाम है। जनाब मोहम्मद हनफिया गए तो हजर अस्वद खामोश रहा, और जब चौथे इमाम गए तो अल्लाह ने इस पत्थर को कुव्वत गोयाई दी जिसने बोलते हुए गवाही दी, अशहदु अन्नका इमामी व इमामुहु व इमामुन इफ्ताज़ल्लाहु तआला अलल खल्क़
الخلق اجمعین کہ یہ علی ابن الحسین میرا بھی امام ہے، محمد حنفیہ تیرا بھی امام ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کا یہ امام ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد مدینے والوں کے اوپر جو ایک اور سخت وقت آیا تھا، وہ جب واقعہ دھرا ہو رہا تھا کہ یزید ہی برسر اقتدار ہے۔ چونکہ واقعہ کربلا کے بعد حنظلہ رسول الملائکہ صحابی رسول ہے، ان کے بیٹے عبداللہ، انہوں نے ایک مدینے والوں کا وفد بنایا کہ جا کے دیکھتے تو ہے کہ یزید کیسا شخص ہے، اس نے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے، نبی کی بیٹیوں کو اسیر کیا ہے۔ جب عبداللہ ابن حنظلہ شام جاتے ہیں اور پھر واپس مدینے آتے ہیں تو وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ابھی تک ہم لوگوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کیوں نہیں ہوئی۔ ایک ایسا بد کردار اسے ہم نے اپنے اوپر حکمران بنایا ہوا ہے، ایک ایسا شخص اسے ہم نے منبر خلافت میں بٹھایا ہوا ہے۔ تو پہلا انہوں نے فیصلہ آتے ہی کیا کہ یزید کے گورنر کو یہاں سے نکال دیا جائے اور اس کے مقابلے میں ہم خود اپنا نمائندے کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب یزید تک یہ خبر پہنچی، اس نے ایک لشکر تیار کیا، مسلم ابن عقبہ بدبخترین شخص اسے اس لشکر کا سردار بنایا، اور جب آئے تو حرہ مدینے کے باہر ایک مقام ہے، وہاں پر مسلمانوں پر اس لشکر کا آمنا سامنا ہوا، اور انہوں نے مدینے کی اس قدر بے حرمتی کی جو کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یزید کا لشکر اپنے گھوڑوں کو مسجد نبوی کے اندر باندھ رہا تھا اور گھوڑے غلاظت مسجد کے اندر کر رہے تھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان کی آواز نہیں گونجی، اور انہوں نے صرف مسلمانوں کو قتل نہیں کیا بلکہ صحابہ کی اولاد، ان کی ازواج کے ساتھ اس قدر فعل کبھی کیا کہ روایت کے جملے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ولد الحرام بچے پیدا ہوئے۔ اس کی طرف اللہ محمد العلمودودی نے اپنی کتاب میں اشارہ کیا ہوا ہے کہ یزید اس کردار کا مالک تھا، اس نے مدینے کی حرمت پامال کی۔ ان حالات میں امام علیہ السلام مدینے کے ساتھ ایک علاقہ ہے جمع کا علاقہ، جہاں پر تیسری خلافت میں مولا علی علیہ السلام بھی مقیم تھے، تو امام علیہ السلام وہاں پہ چلے گئے۔ اور جب مروان جس کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے امام حسین کو آمنے سامنے قتل کی دھمکی دی تھی، جب مروان نے دیکھا کہ مدینے والوں کے تیور بدل گئے ہیں، یہ تو مجھے اور میری اولاد کو، میرے خاندان کو نہیں چھوڑے کہ قتل کر دیں گے، تو وہ شخص امام سجاد کے پاس آتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مدینے والوں نے یزید کا گورنر نکال دیا ہے، انہوں نے بغاوت کر دی ہے، اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ میری اولاد، میرے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا، اور سارے مدینے میں مجھے آپ کے علاوہ کوئی امین نظر نہیں آتا جو ہماری جان بچا سکتا ہے۔ اگر آپ ایک طرف بظاہر دنیا کے پیمانوں پہ دیکھیں تو شاید وہ شخص کہتا ہے یہ وہی شخص ہے کہ جو جنگ جمل میں مولا علی کے مقابلے میں تھا، یہ وہی شخص ہے جو امام حسین کو قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا، یہ وہی شخص ہے جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کا بغض ہے کہ ٹھیک ہے قتل ہوتے ہیں تو ہو جائے۔ مگر امام سجاد علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ امامت کا عمل اور کردار کتنا بلند ہوتا ہے۔ امام نے کہا مروان تو اپنی زوجہ اور بچوں کو میرے پاس جموں کے علاقے میں بھیج دے، جہاں پر میری زوجہ اور بچے رہیں گے وہیں پر تیری زوجہ اور بچے ہوں گے۔ اور پھر جب یہی قافلہ مسلم ابن عقبہ بڑھا مدینے کے بعد مکہ کی جانب، وہاں پر عبداللہ ابن زبیر نے بغاوت کر دی تھی، تو اس کے بعد مسلم ابن عقبہ اسی دوران فنار ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو پھر حسین ابن نبیل کو لشکر کا سردار بنا دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے قاتلوں میں سے تھا، اور وہ کافی عرصہ انہوں نے مکہ کا حصار کیا، اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ پر آگ سے حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کو جلایا گیا، اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ ابھی فتح نہیں ہوا مکہ، اور ابھی عبداللہ ابن زبیر ان کے حصار میں نہیں آیا کہ اسے قتل کیا جا سکے، اتنے میں یزید مر گیا۔ تو اب حسین ابن نبیل کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ چونکہ پیچھے جو حاکم ہے وہ مر چکا، فنار ہو گیا، تو اب شاید ہمیں مسلمان قتل کر دے۔ تو رات کی تاریکی میں حسین ابن نبیل اپنی فوج لے کے مکہ سے نکلا۔ سب سے پہلے اسے مسئلہ تھا کہ ہم کہاں سے خلا لے سکے تاکہ ہماری جو فوج ہے
انہیں غذا کے اسباب مہیا ہو سکے، وہ دشمن اہل بیت جب سوچتا ہے تو اس کی نظر میں بھی امام حسین کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخصیت نظر نہیں آتا۔ اور پھر وہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میری فوج کو غلہ کی ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام نے اسے مفت میں غلہ عطا کر دیا۔ یہ امامت کا کردار تھا۔ اب جو امام نے امامت کی ذمہ داریاں ادا کر دی تھی، جیسے امیر المؤمنین نے دین کو پہنچانے کے لیے اپنے خطبوں کا سہارا لیا، ویسے چوتھے امام علیہ السلام دین کو پہنچانے کے لیے اپنی دعاؤں کا سہارا لے رہے ہیں۔ اگر ہم امام سجاد کے جملوں میں ایک دعا کا تصور دیکھیں تو وہ ہمیں جو اصل دعا ایک کہا گیا تھا کہ عبادت کا مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہم دعا کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی دنیاوی ضرورت ہوتی ہے، ہم مصلی عبادت بچھاتے ہیں، اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور اللہ سے اپنی دنیاوی ضرورت کا تقاضا کرتے ہیں۔ مگر امام کی دعاؤں میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا صرف اپنے اللہ کی بارگاہ میں مدعا بیان کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ یہ ایک بندگی کا تعلق ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے بندگی کو پیش کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے توحید کا سبق دیا، رسالت کا مقام بتایا، اہل بیت علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ آپ اپنے دعاؤں کے ذریعے قرآن کی اہمیت بیان فرما رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے جو مسلمان فوج اور ان کے لشکر کی اہمیت ہے اس میں بیان کر رہے تھے، اور پھر اس میں بڑھ کے سب سے اہم امام نے رسالت الحقوق بیان کیا ہے، یعنی امام علیہ السلام نے اس میں ہر طبقہ کی حقوق بیان کیے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہے اس پر اللہ کا حق کیا ہے، اس کے نبی کا حق کیا ہے، اس کے امام کا حق کیا ہے، اگر باپ ہے تو اس کا حق کیا ہے، ماں ہے تو اس کا حق کیا ہے، اگر استاد ہے تو اس کا حق کیا ہے، شاگرد ہے تو اس کا حق کیا ہے، اگر آپ کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں تو جو آپ کا ملک ہے اس کا آپ پر حق کیا ہے، اگر آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں تو آپ کے ہمسائے کا حق کیا ہے، اگر آپ کہیں رہتے ہیں اور وہاں غیر مسلم ہے تو اس کافر ذمہ کا آپ کے اوپر حق کیا بنتا ہے، اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں آپ جس بھی محکمے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے محکمے کے حوالے سے انسانی حقوق کا وہ چارٹر پڑھنا چاہوں تو آپ کے چوتھے امام کا رسالت الحقوق کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ امام علیہ السلام نے اس کو اپنی تبلیغ دین کا ذریعہ بتایا۔ اور پھر امام علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ساتھ واقعہ کربلا کا بھی پرچار کر رہے تھے کہ جہاں پر بھی ہو سکتا آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کے ذہنوں میں کربلا نقش کی جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کربلا میں کیا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر جو ایک تعلق ہے وہ کربلا کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ اور پھر امام علیہ السلام کی امامت کا جو ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کا نام حبابہ والبیہ تھی، مولا علی کے زمانے میں یہ عورت تھی، اور یہ ان مستورات میں سے ہے جس نے طولانی عمر گزاری ہے، 200 سال سے زیادہ عمر اس نے گزاری ہے۔ اور یہ کیسے اسے اتنی عمر ملی؟ یہ بھی چوتھے امام علیہ السلام کی ایک خاص دعا کا اثر تھا۔ مولا علی کے زمانے میں حبابہ والبیہ کوفہ میں مولا علی کے پاس آتی ہے، مولا علی سے کہتی ہے کہ اگر آپ امام ہو تو مجھے امامت کی نشانی چاہیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نیچے سے کچھ سنگریزے اٹھا، میں تجھے امامت کی نشانی دکھاتا ہوں۔ اس نے نیچے سے زمین سے کچھ سنگریزے اٹھائے، امام علیہ السلام نے اپنی جو مہر امامت تھی ان پتھروں پہ نقش کر کے بتایا کہ جو ان پتھروں پر امامت کی مہر ثبت کر سکتا ہو وہ تیرا امام ہوگا۔ پھر اسی طرح وہ عورت مولا حسن کے زمانے میں گئی، امام نے بھی مہر امامت سنگریزوں پہ ثبت کیا، پھر وہی خاتون امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی، اب نے مہر امامت سنگریزوں پہ ثبت کی۔ جب چوتھے امام کا زمانہ ہے، روایت میں جملے ہیں، شیخ طوسی نے اپنی کتاب تنقیح المقال کی جلد نمبر 33 میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چوتھے امام کا زمانہ آ گیا، ہمیں حبابہ والبیہ امام سجاد کی بارگاہ
میں جاتی ہے، امام علیہ السلام عبادت میں مشغول ہے، وہ کھڑی ہو کے انتظار کرتی رہی۔ روایت کے مطابق اس کی عمر 113 برس ہو چکی تھی، اس کے ہاتھ میں راشا تھا، ہاتھ اس کا کام رہا تھا، امام علیہ السلام عبادت میں تھے۔ وہ ضعیفہ تھوڑی دیر کامتے ہاتھوں کے ساتھ انتظار کرتی رہی تاکہ امام علیہ السلام سے میں امامت کی جو مہر امامت ہے انگریزوں پہ ثبت کر سکوں اور ان سے امامت کی دلیل طلب کر سکوں۔ کہتے ہیں کہ جب امام کی عبادت طولانی ہو گئی، وہ ضعیفہ تھک گئی، مایوس ہو کے واپس جانے لگی، تو امام علیہ السلام نے جاتی ہوئی ضعیفہ حبابہ والدیہ کو آواز دی کہ حبابہ واپس لوٹ آؤ، میں تمہیں امامت کی نشانی بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ تمہیں یہ بھی دعا دیتا ہوں کہ تمہارے واپس آنے سے تمہاری جوانی بھی پلٹ آئے گی۔ جیسے ہی وہ واپس آئی تو روایت کے جملے ہیں جو پہلے اس کا ہاتھ راشے سے کام رہا تھا، اب اس کی جوانی چوتھے امام کی دعا سے واپس لوٹ آئی اور 113 سال کی عمر میں وہ پھر جوان لگ رہی تھی، اور روایت ہے کہ اس نے 8ویں امام تک کا زمانہ دیکھا اور ہر امام سے اس انگریزوں پر مہر امامت ثبت کرواتی رہی۔ جب 8ویں امام کا زمانہ اس نے دیکھ لیا، اس کے بعد وہ خدا کی بارگاہ میں واپس چلے گئی، اور ہماری دعا ہے کہ مالک کی کائنات ہمیں ان آئمہ کی سیرت سن لے، سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔